آل سعود کے جس کو عام طور پر ہم لوگ سعودی رائل فیملی بھی کہتے ہیں، یہ آج کے دور میں ہماری دنیا کی سب سے امیر اور سب سے طاقتور فیملیز میں سے ایک فیملی ہے۔ سعودی عربیہ کا نام بھی خود اسی فیملی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور شاید یہ دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے کہ جس کا نام اس طرح سے ایک فیملی کے نام پر ہی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر دوستو، سعودی عربیہ پر راج کرنے والے اس خاندان سے جڑی ہوئی وہ ایک چیز کہ جس کو لے کر اکثر وواد ہوتا رہتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ اور جھگڑے بازی ہوتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے باپ دادا کہاں سے تعلق رکھتے تھے اور کون ہوا کرتے تھے، کیا سچ میں وہ مسلمان تھے بھی یا پھر نہیں، اگر مسلمان تھے یا نہیں بھی تھے تو کیا عربی بھی تھے یا پھر ان کا خاندان کسی اور علاقے کی نسل سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ خاص طور سے ان لوگوں کی باتوں میں اور ان لوگوں کے دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خاندان ابھی کچھ نسل پہلے تک ہی یہودی ہوا کرتا تھا یا پھر ابھی بھی اس خاندان کے بہت سارے لوگ سیکریٹلی یہودی ہی ہیں۔ تو دوستو، اس طرح کے سارے ہی سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کومنٹس باکس میں آپ لوگوں کو جواب دینا ہے میرے آج کے سوال کا۔ سوال ہے کہ بھائی سعودی عربیہ کی راجدھانی کون سا شہر ہے؟ آپشن ہے مکہ، مدینہ، طائف اور ریاض۔ جس کسی کا بھی جواب صحیح ہوگا میں کومنٹس باکس میں اس کو ہارٹ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ سکیں۔ واپس آئیں مدے پر، تو جتنے بھی لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر کہ آل سعود فیملی کا تعلق اندرونی طور پر یہودیوں سے ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ یہودی ہی ہوا کرتا تھا، تو وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اسٹوری سناتے ہیں، جس کے مطابق 851 ہجری میں قبیلہ عنزہ سے تعلق رکھنے والی ایک شاخ آل مصالح کے کچھ لوگوں نے ایک تجارتی کارواں مطلب کہ ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ اس قافلے کا مقصد عراق کے علاقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو خرید کر نجد لانا تھا۔ قافلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سامی بن مسلول۔ یہ قافلہ جب بصرہ کے علاقے سے گزرا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے خرید و فروخت کرنے کے لیے بصرہ کی بازار کا رخ کیا۔ وہاں پر یہ ایک تاجر مطلب کہ بزنس مین سے ملے جو دراصل یہودی تھا، اس کا نام تھا مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ۔ خرید و فروخت کے دوران ہی اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ جواب میں ان لوگوں نے بتایا کہ ہم بنو عنزہ کی ایک شاخ آل مصالح سے ہیں۔ یہ سننا تھا وہ یہودی تاجر فوراً کھڑا ہو گیا اور ان میں سے ہر ایک سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ دراصل اس کا تعلق بھی بنو عنزہ کی ہی ایک شاخ سے ہے، مگر کیونکہ اس کے فادر یعنی کہ والد کا بنو عنزہ کے ہی کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر وہ بصرہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ تاجر نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جتنے بھی قافلے کے لوگ ہیں سبھی کے اونٹوں پر گیہوں، چاول اور کھجور کی بوریوں کو لاد دیا جائے۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے ان قافلے والے سارے لوگوں کو بہت زیادہ حیران کیا، اور وہ خوش بھی تھے کہ آخر بصرہ کے علاقے میں اب ان کو اپنے ہی خاندان کا ایک ایسا انسان مل گیا ہے کہ جو ان کے رزق کا وسیلہ بھی ہے، کیونکہ یہ قافلے کے لوگ تو اب اس یہودی تاجر کی ہر بات پر یقین کر چکے تھے۔ کچھ وقت کے بعد جب اس قافلے کے لوگوں نے اپنی گھر واپسی کا فیصلہ کیا یعنی نجد کی طرف آنے کا فیصلہ کیا، تو اس یہودی تاجر نے ان لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ تم لوگ مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اگر آپ لوگ مجھ کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے ہی یہ میری خواہش رہی ہے کہ آخر میں بھی اپنے باپ دادا کے گھر کو، اپنے باپ دادا کے علاقے کو دیکھ سکوں۔ لہٰذا اس قافلے کے سارے لوگ جو پہلے ہی اس یہودی تاجر کے رویے سے، بیہیویئر سے پوری طریقے سے امپریس تھے اور حیران تھے، انہوں نے فوراً اس یہودی تاجر کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اس طرح سے وہ تاجر اب نجد کے علاقے میں پہنچ گیا۔ نجد پہنچتے ہی اب اس تاجر نے بڑی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپنا نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا، اور بہت کم وقت کے اندر ہی وہ اپنے حیران کن بیہیویئر یا پھر زبان کے اثر سے زیادہ لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کر چکا تھا۔ مگر پھر بھی اس کو وہاں پر القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما کہ جن کا نام شیخ صالح السلمان عبداللہ تھا، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مذہبی رہنما کی تبلیغ کا دائرہ نجد اور یمن سے لے کر حجاز تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اس یہودی تاجر کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم کو چھوڑ کر الاحسا کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس تاجر نے سب سے پہلے تو اپنا نام بدلا اور اب وہ مردخائی سے مرخان بن ابراہیم بن موسیٰ ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے القطیف کے پاس ہی میں موجود ایک علاقہ کہ جس کو دریا کے نام سے جانا
جانا جاتا تھا وہاں پر جا کر آباد ہوا۔ وہاں کے لوگوں میں بہت کم وقت میں ہی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اس نے اپنے پاس سے ایک کہانی گڑھی، جس کہانی کے مطابق اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جنگ احد لڑی جا رہی تھی تو اس جنگ کے دوران ایک دشمن کے ہاتھ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ڈھال آ گئی تھی۔ وہ ڈھال اس نے بعد میں موٹی رقم پر بنو کنیکا کے ہاتھ بیچ دی تھی، مگر بنو کنیکا نے اس کو حد سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ ڈھال میرے پاس ہے۔ اس یہودی تاجر نے دریا کے علاقے میں رہنے والے ان بدوؤں کے بیچ میں اس طرح کی من گڑنت کہانیاں سنائی اور دھیرے دھیرے اپنا اثر و رسوخ حد سے زیادہ بڑھا لیا۔ کچھ وقت کے بعد ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے اگلے کاموں کے لیے اور اپنی اگلی سرگرمیوں کے لیے اسی دریا کے علاقے کو ہی سینٹر بنائے گا، یعنی اب یہیں پر رہے گا۔ دوستو، اس تاجر کو لگتا تھا کہ یہ علاقہ عرب کے علاقے میں یہودیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اور اپنے اس بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب اس نے ریگستانی علاقوں میں بسے ہوئے بدوؤں سے زیادہ رابطے بنانے بھی شروع کر دیے۔ اس نے اب اپنے آپ کو ان تمام بدوؤں کا ملک یعنی کہ بادشاہ کہلوانا بھی شروع کر دیا تھا۔ مگر اسی بیچ اس وقت کے دو قبیلے یعنی کہ قبیلہ اجمان اور دوسرا قبیلہ بنو خالد اس کی حقیقت جان گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تاجر کو اور اس کے مقصد کو یہیں پر ہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں نے مل کر اس کے علاقے دریا پر حملہ کیا اور پورے ہی قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، مگر مردخائی نام کا وہ تاجر اس وقت وہاں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب رہا۔ پھر وہ العارض کے علاقے میں پہنچا کہ جہاں پر جا کر اس نے ایک فارم میں پناہ لی۔ العارض نام کا یہ وہی علاقہ ہے کہ جس کو آج کے دور میں ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک سے، جو بہت بڑا زمیندار ہوا کرتا تھا، ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ مالک، جو بہت زیادہ زمیندار ہوا کرتا تھا، اس نے مردخائی کی یہ ریکویسٹ قبول کی اور اس کو اپنے یہاں پناہ دے دی۔ ابھی مردخائی کو اس کے یہاں پر پناہ لیے ہوئے ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ ایک دن چپکے سے اس نے اپنی ہی مدد کرنے والے اس مالک اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا، اور آس پاس کے علاقے میں بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اب یہ بھی افواہ اڑائی، یا یہ کہیے کہ آس پاس کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ زمیندار سے اس کی زیادہ تر زمین اور پراپرٹی خرید چکا تھا، تو اسی لیے اب اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک زمیندار کی حیثیت سے اس علاقے میں رہے۔ سب سے پہلے تو مردخائی نے اس علاقے کا نام بدل کر اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھا، اور بعد میں وہ ساری زمین کہ جس پر اس نے قبضہ کیا تھا وہاں پر ایک عالیشان مہمان خانہ تیار کروایا کہ جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اب یہاں پر رہتے ہوئے اپنے مریدوں کا ایک بڑا گروپ بھی تیار کر لیا، جنہوں نے عام لوگوں کے بیچ میں یہ بات غلط طریقے سے مشہور کرنا شروع کر دی کہ مردخائی کوئی اور نہیں بلکہ ایک بڑا عرب شیخ ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھر اس نے موقع پا کر اپنے سب سے بڑے اور سب سے مین دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ تمیمی، یعنی کہ وہی مذہبی رہنما کہ جن کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ان کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اپنے اس قدم کے بعد تو مانو وہ پوری طریقے سے بے فکر ہو چکا تھا، اور اب دریا میں بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اب اپنے آگے کے کاموں کو شروع کر دیا تھا۔ دریا کے علاقے میں ہی اس نے بے شمار شادیاں کی، جس سے اب وہ درجنوں بچوں کا باپ بھی بنا۔ سب بچوں کا نام بھی اس نے بالکل خالص عربی زبان میں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردخائی کا یہ خاندان ایک بڑے عربی خاندان میں بدل گیا، اور آگے جا کر ان لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی غیر قانونی طریقے سے زیادہ زمینیں ہڑپنا بھی شروع کر دیں۔ دھیرے دھیرے اب یہ اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے کہ جو کوئی بھی ان کے خلاف آنے کی کوشش کرتا وہ اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے تھے۔ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، اور تو اور اپنے انفلوئنس کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے انہوں نے رابیہ، عنزہ اور المصادیق جیسے بہت سارے مشہور عربی قبیلوں میں اپنی لڑکیوں کو دیا، یعنی کہ ان کی شادیاں کی۔ دوستوں، مردخائی کے بہت سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المکارم تھا، اور پھر المکارم کے یہاں جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ جب اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سعود رکھا گیا، اور اسی بیٹے سعود کی نسل کو ہی آگے چل کر آل سعود کا نام دیا گیا۔
कि जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है और सऊदी अरबिया जैसे देश पर राज कर रही है। वैसे तो दोस्तों वो लोग कि जो सऊदी अरबिया की रॉयल फैमिली का ताल्लुक यहूदियों से जोड़ते हैं, वो इस कहानी को बड़े ही शौक से लिखते, पढ़ते और सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को ये स्टोरी बहुत जगह पर दिखाई दे जाएगी। इवन अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे कि आखिर सऊदी रॉयल फैमिली का यहूदियों से क्या ताल्लुक है, क्या इनका बैकग्राउंड यहूदी है, तब भी आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स पर इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे कि जो इस कहानी को मेंशन कर रहे होंगे। मगर उसके बावजूद भी आज के दौर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि हम भले ही सऊदी रॉयल फैमिली की बाकी चीजों से एग्री करें या ना करें, लेकिन फिर भी ये कहानी को सच्चा नहीं माना जा सकता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इससे जुड़े हुए या तो एविडेंस मौजूद ही नहीं है, या अगर कहीं पर हैं भी तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इससे उलट ज्यादातर हिस्टोरियंस की तरफ से इस सऊदी रॉयल फैमिली का ताल्लुक सीधे तौर पर उस बनु हनीफा नाम के कबीले से जोड़ा जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नज्द के इलाके में ही आबाद हुआ करता था, यानी सऊदी अरबिया के बिल्कुल सेंट्रल इलाके में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात से कुछ वक्त पहले ही ये पूरा का पूरा कबीला मुसलमान हो गया था। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब नाम का वो इंसान भी कि जिसने उस दौर में झूठी नबुव्वत का दावा किया था, यानी अपने नबी होने का ऐलान करने लगा था, वो भी इसी कबीले से हुआ करता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कत्ल हुआ था। बहुत आगे जाकर फिर इसी कबीले की नस्ल में ही एक माने इब्ने रबिया पैदा हुए थे कि जो सऊदी अरबिया के सेंट्रल इलाके में यानी कि दरिया नाम के कस्बे में रहा करते थे। वहाँ पर उन्होंने खजूर वगैरह उगाना शुरू की और इसी से गुजर बसर करने लगे। कुछ आगे जाकर इनकी नस्ल में ही एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था सऊद इब्ने मोहम्मद, और फिर इसी सऊद इब्ने मोहम्मद की नस्लों को ही आगे जाकर आले सऊद यानी कि सऊद की औलाद कहा जाने लगा, जिन्होंने ही आगे जाकर उस सऊदी अरबिया को कायम किया, इस्टेब्लिश किया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के मैप में देखते हैं। ये तो दोस्तों सिर्फ सऊदी अरबिया की शाही फैमिली का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मगर अब अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों ने सऊदी अरबिया के इलाके पर कैसे कंट्रोल हासिल किया था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ क्यों थे, आज के दौर का ये सऊदी अरबिया कैसे वजूद में आया था, तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को ये सब कुछ बताएंगे। आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।